وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أول الغضب جنون وآخره ندم أو كما قال عليه السلام۔ اللہ جل شانہ نے جنتیوں کی کچھ صفت بتائی۔ جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی خصوصی صفت کیا ہے، یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بتائی والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کے مطابق عمل نہیں کرتے، بیجا غصہ استعمال نہیں کرتے۔ بلا شبہ غصہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح صفت ہے، مگر جب یہ بیجا استعمال ہوتا ہے تو یہ مضر ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ جیسے تلوار اچھی چیز ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا، ضروریات بہت سے اس پر موقوف ہے، لیکن اس تلوار کو اگر کوئی بیجا استعمال کرے، دشمن پر استعمال کرنے کے بجائے یا لکڑی پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے بیوی بچوں پر تلوار استعمال کرے، کتنا بڑا نقصان ہے دیکھو ہے۔ تو اسی طرح سے سمجھ لو یہ غصہ بھی عمدہ صفت ہے، اچھی صفت ہے، مگر بیجا استعمال کرنے سے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں جنتیوں کی صفات، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک کام، صدقہ خیرات، اچھی صفات بتائی۔ ان میں سے اچھی صفت یہ بھی بتائی کہ بیجا غصہ نہیں کرتے، یہ بیجا غصہ استعمال نہیں کرتے، اور خدا نخواستہ اگر بیجا غصہ استعمال ہو جاتا، جب پتہ چلتا ہے مجھ سے خلاف شرع معاملہ ہو گیا، فوراً اسے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور جس پر غصہ بیجا استعمال کیا اسے معافی مانگ لیتا ہے۔ مثال حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے غلام نے غصہ دلایا، وہ بہت بری بات بتائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت پہنچی۔ حضرت ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تکلیف پہنچی، اور ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق کو بھی تکلیف پہنچی، اور تکلیف پہنچانے والوں میں سے ایک ان کا غلام تھا اور رشتہ دار تھا، اور جس کے کھانا پینا حضرت ابوبکر صدیق چلاتا تھا، ان کے کھانے کے انتظام اور ضروری اخراجات وہی پورا کیا کرتے تھے۔ اس نے ان کو تکلیف دہ بات کہہ دی جس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی، حضرت عائشہ صدیقہ کو تکلیف پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچنا تو ضروری تھا۔ تکلیف پہنچنے پر قسم کھا لیا غصے میں آ کر، اور کہا کہ آج سے مصطفیٰ کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دوں گا۔ الگ اٹھا کر کہہ دیا، غصے میں آیا، غصہ بیجا تھا، وہ لمبی بات ہے، کیوں غصہ آیا، کیا واقعہ پیش آیا، بہرحال غصہ آیا، اور غصے میں آ کر انہوں نے قسم کھا لی کہ آج مصطفیٰ کو جس نے اتنے اذیت پہنچائی،
اللہ کے رسول کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور مجھے بھی پہنچے، تکلیف پہنچائی، اس کو ایک دانہ، ایک پانی، ایک قطرہ کچھ بھی نہیں دیں گے، بند کر دیا۔ مگر چونکہ یہ عذاب کا صدیق جو جنتی آدمی ہے، رسول اللہ نے زندگی میں جنتوں کی بشارت دی 10 صحابہ کو، ان میں سے نمبر اول حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ تو ان سے یہ غلطی ہو جانا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیات ان کے بارے میں اتار دی اور کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیات اتار دی۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے، کیوں قسم کھاتے ہیں شرافت والے، عزت والے، مرتبہ والے، اللہ کے مقرب بندے جو جنتی ہیں، وہ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اپنے رشتہ دار سے تکلیف پہنچنے کی وجہ سے غصے میں آ کر یہ دانہ پانی نہ دینے کا قسم اٹھا لیا۔ اچھا، ان کو تکلیف پہنچایا، ان کے غلام نے ان کو تکلیف پہنچایا، ان کے ماتحت والوں نے، ٹھیک ہے، تکلیف پہنچایا، کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں دیتے، تمہارے نقل حرکت اپنے اعتبار سے کتنی بھی پاک ہو، صاف ہو، لیکن اللہ جل شانہ جب دیکھے پاک صاف ہونا کوئی ضروری نہیں، وہ معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاشرت کے اندر، عقائد کے اندر بہت سے خرابیاں، غلطیاں تم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ غصہ کر کے تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ لہذا اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، تم بھی اپنے محتاط والوں کو معاف کر دو اور غصہ کا معافی مانگ لو۔ چنانچہ یہ آیات جب اتری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہوں نے جس مجمع میں، جن صحابی کے سامنے انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا کچھ بھی نہیں دیں گے، غصے میں آ کر انہی کے صحابہ کے سامنے جا کر واپس لیا اپنے بات کو اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غصہ ناحق کیا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے میں معافی کا امیدوار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اگر میں نے معاف کر دیا، لہذا میں بھی مصداق کو معاف کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دیکھا، غصے آتا ہے انسان، غصے اپنی جگہ ٹھیک ہے، غصے سے کوئی انسان خالی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ غصے کو نہ بے جا استعمال نہ کرے، بے جا استعمال نہ کرے۔ آج ہم غصے آتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اپنے ماتحت والوں کو کیا کچھ کہہ دیتا ہے، گالیوں کا بچھاڑ، اور جو کر سکتا ہے کر لیتا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ غصے آنے کے بعد غصے کو جہاں تک ہو سکے پہلے پی لے، صبر کر لے، تحمل کر لے، برداشت سے کام لے۔ آقا نے فرمایا غصہ اگر آ گیا آمنا سامنا کسی کے سامنے تو فوراً تم خود وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں سے جب ہٹ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے غصے کے حالات دور کر دے گا اور رحم آ جائے گا۔ وہاں سے ہٹ جاؤ اور استغفار پڑھو، وضو کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ ترتیب بتا دی ترتیب سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے انسان کے اندر
غصہ ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے، اور غصہ ہونا انسان کے اندر موجود ہے، یہ ضروری ہے۔ اس سے بہت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے تلوار سے بہت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کو بے جا استعمال نہ کرے، بے جا استعمال نہ کرے۔ بے جا استعمال کرے گا تو وہ قیامت دنیا کے اعتبار سے بھی رسوا اور آخرت کے اعتبار سے بھی شرمندہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی، اول الغضب جنون، غصہ جب آتا ہے شروع میں انسان مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، غصہ اتنے زیادہ آتا ہے بعض دفعہ انسان کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کرتا ہے، بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، 3 طلاق، اپنے مال و دولت کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، بیوی بچوں پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، جو کر سکتا وہ کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب دیکھتا ہے میں نے اپنے بیوی بچے کو کیوں نقصان پہنچایا، مال و دولت کو کیوں میں نے توڑا، میں نے کیوں ناحق یہ بات کہہ دی، تو وہ رسوا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی، غصے کے اول اور ابتدا میں جنون، اور غصے کے آخر میں شرمندگی، ندامت، اپنا نقصان۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس مختصر وقت میں جو بات بتائی آیات کریمہ سے اور حدیث شریف سے کہ غصے کو پی لیا جا، جہاں تک پھنسے غصے کو پی لینے میں یہ جنت